عورت کو بس میں کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں. کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جس کو کفیل اچھا مل گیا اور پاکستان میں بیوی اچھی مل گئی اس کو دنیا میں جنت ہے. بڑی مشکل سے ملتی جنت یہ. دو دوستوں کی کہانیاں جو سعودی عرب کے شہر دمام میں تھے. ایک دوست چھٹی جا رہا ہے تو دوسرا دوست نا اس کو سامان دیتا ہے کہ یہ میرا سامان ہے میری بیوی کو دے دینا اور یہ میری بیوی کا موبائل نمبر ہے. یہ سامان دینے کیا گیا اس کے گھر میں اس کی بیوی کو اپنا دل دے آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. جو دو دوست تھے سعودی عرب کے شہر دمام میں تھے. ایک تھا فورمین سینئر ٹیکنیشین اور ایک تھا نارمل ٹیکنیشین. ایک کی سیلری بھی زیادہ اس کے پاس گاڑی بھی تھی. تو جو سینئر تھا اس کا نام تھا الطاف, جو جونیئر تھا اس کا نام تھا ندیم. دونوں ایک ہی شہر کے تھے, دونوں میں اچھی سلام دعا تھی. ندیم نئی شادی کر کے سعودی عرب آیا تھا. اس کی بیوی نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا کہ تم جوانی وہاں برباد کر دو گے, میں جوانی یہاں برباد کر دوں گی. یہ کوئی زندگی ہے؟ ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے, آدھی روٹی کھا لیں گے, ساتھ رہیں گے. تم ادھر آ جاؤ یا مجھ کو سعودی عرب بلا لو. ندیم اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے, دیکھو اللہ کی بندی, شادی کے بعد بھائیوں میں مسئلے ہو گئے ہیں, مکان میرے پاس آ گیا, میں ان کو پیسے دینے ہیں مکان کے جو حصے کے آتے ہیں, تو لہذا وقت لگے گا. جو ہی میرے پاس پیسے کا بندوبست ہوتا ہے میں تم کو یہاں بلا لوں گا. اس کو یہ کہہ کے نا ٹرک کی بتی پیچھے لگا کے رکھا تھا. بیوی سمجھتی نہیں تھی. اسی اسنا میں اس کا دوست ہے نا سینئر الطاف, وہ اس کے پاس آتا ہے کہ میں چھٹی جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے اچھا. وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ندیم کہتا ہے یہ میں اپنی بیوی کے لیے موبائل بھیجنا ہے, ایک نا وہ اسمارٹ واچ بھیجنی ہے, کچھ میک اپ کا سامان ہے, کچھ اور لوازمات ہیں, یہ تم لے جاؤ اور میری بیوی کے حوالے کرنا, کسی اور کو نہیں دینا, اور یہ میری بیوی کا موبائل نمبر ہے. وہ دوست پہ یقین کرتا تھا. اسے کیا معلوم تھا کہ دوست ہی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دے گا. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے. الطاف پہنچتا ہے پاکستان اور پہنچ کے اس کی بیوی کو فون کرتا ہے. جب ہیلو پہ اس کی بیوی کی سریلی آواز کانوں میں پڑتی ہے نا, اس کو بڑا اچھا لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس کی آواز اتنی پیاری, خود کتنی پیاری ہوگی. اس کے دل میں اشتیاق بڑھتا رہا کہ جا کے دیکھوں صحیح کیسی ہوتی ہے اس کی بیوی. اب اس نے بتایا میں فلاں دن فلاں ٹائم پہ آؤں گا آپ کے گھر میں سامان لے کے. اس کی بیوی نے بڑا اہتمام کیا کھانے کے لیے. یہ گھر پہنچا. الطاف کی بیوی شائستہ گھر میں اکیلی نہیں رہتی تھی, اس کے ماں باپ, اس کے جو سسر ساس سسر وہ بھی رہتے تھے گھر میں. یہ ملتا ہے اس کے ماں باپ سے, سلام دعا لیتا ہے, شائستہ کو اپنا سامان دیتا ہے, یہ سامان چیک کر لیں. وہ سامان کھولتی ہے, بڑی خوش ہوتی ہے, اس کو چائے پیش کرتی ہے, بسکٹ کیک سب دیتی ہے. پر جو الطاف ہے اس کا دھیان شائستہ سے ہٹتا ہی نہیں ہے, اس کو دیکھتا رہتا ہے. عورت کے پاس نا دو نہیں بلکہ تین آنکھیں ہوتی ہیں. عورت کے پاس تیسری آنکھ ہوتی ہے نا, وہ مرد کے اندر کی فطرت کو پہچانتی ہے. وہ جب مڑ کے دیکھتی ہے نا کہ للچائی نظروں سے الطاف سے دیکھ رہا ہے. شائستہ بھی ایسی عورت تھی جس کو ابھی تک سچا پیار نہیں ملا تھا. اس نے سوچا الطاف کو لائن دیتے ہیں, سچا پیار مل جائے شاید. اس نے بھی نا وہاں پہ ادائیں دکھانی شروع کر دی. الطاف تو وہاں پہ دیکھ کے لٹو ہو ہی جا رہا ہے. آخر کچھ دیر بیٹھا, کیونکہ اس کی ساس بھی وہاں بیٹھی تھی, شائستہ کی سسر بھی بیٹھا تھا. وہاں کھل کے بات نہیں کر سکتا تھا. سامان دیکھ کے وہاں سے سلام دعا لے کے واپس آ گیا. موبائل نمبر اس کے پاس ہے. گھر پہنچ گیا. اب برداشت نہ ہو. اب وہاں گھر پہنچ کے اس نے کال کی شائستہ کو. شائستہ بستر پہ لیٹ کے کروٹیں بدل رہی تھی. جب موبائل کی گھنٹی بجی ہے دیکھتی ہے الطاف کا نمبر ہے. بڑے پیار سے ہیلو کہتی ہے. وہ کہتا ہے سامان صحیح تھا, مجھے ڈر تھا کوئی سامان ڈیمیج نہ ہو گیا, کوئی ٹوٹ نہ گیا ہو, کچھ سامان مس تو نہیں تھا, کم تو نہیں تھا. وہ کہتی ہے سب کچھ ٹھیک تھا پر دل آپ لگتا ہے آپ یہیں چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتا ہے کیا کروں, آپ تھی ہی بہت پیاری, میں تو رش کرتا ہوں ندیم کی قسمت پہ, اس کو اتنی پیاری بیوی ملی ہے. شائستہ کہتی کیا فائدہ سے خوبصورتی کا, میں یہاں تڑپتی ہوں, میرا شوہر وہاں تڑپتا ہے. اب دونوں میں نا پیار بڑھتا گیا. باتوں باتوں میں کافی دن گزر گئے. پھر ایک دن پلان بناتے ہیں, کہیں ملاقات کرتے ہیں, کہیں کافی شافی پیتے ہیں, کہیں کھانا کھاتے ہیں. اب شائستہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ میری ساس میری جو دوست بیمار ہے, اس کا پتہ لینے جانا ہے. اس کی ساس کہتی ٹھیک ہے چلی جاؤ. یہ نکلتی ہے وہاں سے. آگے الطاف گاڑی میں انتظار کر رہا تھا. گاڑی میں بٹھاتا ہے, گھماتا ہے پھراتا ہے, کافی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, کچھ شاپنگ بھی کراتا ہے, اور شام کو گھر چھوڑ دیتا ہے. پہلا دن تھا, ساس نے شک نہ کیا. اب اس کا روز کا کام بن گیا. روز تیار شیار ہو گئے. میں ساس سے کہتی میں دوست سے ملنے جا رہی ہوں, بیمار ہے ہسپتال میں. اب ایک دن ہو, 2 دن ہو, 3 دن ہو, ساس پریشان. آخر ماجرا کیا ہے, لازمی دال میں کچھ کالا ہے. ایک دن اپنی بہو سے کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو تمہاری جو دوست ہے کیا مسئلہ ہے اس کو,
چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہاری دوست سے مل کے آتی ہوں۔ وہ کہتی نہیں آپ کہاں جائیں گے، وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، آپ یہیں رکیں۔ وہ کہتی پھر اچھی بات نہیں ہے، روز روز تم گھر چھوڑ کے جاتی ہو، تیار شیار ہو کے نکلتی ہو باہر۔ وہ اپنی ساس کی کوئی بات سنتی نہیں، آئیں بائیں شائیں کرتی نکل جاتی ہے۔ ادھر ساس جو ہے، جو ندیم کی ماں ہے، اپنے بیٹے کو فون پہ کہتی ہے کہ بیٹا جو تمہاری بیوی ہے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، پھر مت کہنا تمہیں بتایا نہیں تھا۔ وہ تیار شیار ہو کے روز نکل جاتی ہے اور رات کو آتی ہے۔ اب ندیم پریشان، ندیم سوچتا ہے میں کہوں تو کہوں کس سے، ادھر بھائی سے جھگڑا ہو گیا تھا مکان پہ، ان سے کہوں گا تو وہ بھی ناراض ہوں گے، ادھر جو جناب اس نے اپنی بیوی سے کہوں گا تو وہ بھی مشکل ہے، غصہ کر جائے گی، دوست سے کہوں وہ بھی شک کرے گا کہ اس کی بیوی پتہ نہیں کس طرح کی ہے۔ تو وہ اگر اپنی بیوی سے ایک دن کہتا ہے کہ دیکھو تم جو یہاں پہ اتنا جاتی ہو باہر گھومتی پھرتی ہو تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، تم باہر مت جایا کرو فالتو میں۔ اب شائستہ نے کہا تم مجھ کو طلاق دے دو، تم مجھ پہ شک کرتے ہو، اس سے بہتر ہے میرے لیے ڈوب کے مرنا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، مجھے تم طلاق دے دو۔ وہ کہتا ہے میں ایسے ہی کہا تھا، تم اس کو سیریس لے رہی ہو؟ کہتا نہیں، تم مجھ پہ شک کرتے ہو، یا تم یہاں پہ آ جاؤ یا مجھے باہر بلا لو، نہیں تو طلاق دے دو، تینوں میں سے ایک بات کرو۔ شوہر سمجھا کے فون بند کر دیتا ہے۔ ادھر شائستہ فون کرتی ہے الطاف کو، الطاف پہلے ہی شادی شدہ ہے، اس سے کہتی ہے کہ ایسے ایسے بات ہے، میرے شوہر مجھ پہ شک کیا ہے، شک بنتا بھی ہے، لیکن ہے کہ اگر تم اسے شادی کرتے ہو تو میں طلاق لیتی ہوں۔ الطاف کہا ٹھیک ہے تم طلاق لے لو۔ اس نے اپنے شوہر کو تنگ کر دیا، مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، طلاق دو۔ اس نے پھر جناب کو طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ شائستہ نے عدت پوری کرنے کے بعد ندیم سے شادی کی ہے۔ شادی کے بعد ندیم نے وزٹ نکالا اپنی بیوی کا، اسی شائستہ کا، اور سعودی عرب لے آیا۔ جس بلڈنگ میں اس کے دوست رہتا تھا ندیم، اس کے سامنے بلڈنگ کرائے پہ لی ہے، اور وہاں پہ اس کی پہلی بیوی کو، جو اس کی اب بیوی بن گئی الطاف کی، وہاں پہ رکھ لیا۔ اب بات تو چھپی رہتی نہیں ہے نا، بات معلوم پڑ گئی۔ اب دوست کو جب معلوم پڑا کہ دوست ہی اس کی بیوی کو ورگلا رہا تھا، اسی نے طلاق دلوائی اور شادی لا کے یہاں پہ شادی کر کے یہاں لے آیا۔ اس نے بڑا جھگڑا کیا، بہت بولا اس کو۔ تو الطاف نے دوست ندیم سے کہتا دیکھو تم شک مت کرو مجھ پہ، تمہاری بیوی میں تھا وہ مسئلہ، تم اگر میں نہ ہوتا تو وہ کسی اور کے ساتھ چلی جاتی، تو تم یہ شکر ادا کرو اس کو ایک اچھا شوہر مل گیا۔ بڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا تو نہیں ہے، اور وہیں پہ اس کو الطاف کا جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا کرتا ہے ندیم کی پہلی بیوی سے۔ اب وہ جب بیٹا ہوتا ہے تو اس کو الطاف اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے بیوی کے پہلے شوہر سے ملانے کے لیے، اور کہتا ہے دیکھو اب تو ہمارا بیٹا ہو گیا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، اگر میں نے اس سے پیار بھی کیا تھا تو اس میں نے چھوڑا نہیں، استعمال کر کے میں شادی کی اس سے، اب تم ہمیں معاف کر دو، اور یہ ہمارا بیٹا ہے، اسے تم پیار دے دو۔ ندیم نے بھی حوصلہ بڑا تھا، وہ ساری باتیں بھول کے اس کے اپنی بیوی کے پہلی بیوی کے بچے کو اس نے منہ دکھائی میں 500 ریال دے دیے۔ ایسا حوصلہ بھی کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب جب یہ کہانی کسی نے بتائی تو میں بھی حیران تھا کہ واہ، ایسے دور لوگ بھی ہیں اس دنیا میں۔ پر مسئلہ یہاں پہ ایک ہی ہے کہ جو لوگ شادی کے فوراً بعد چھوڑ کے آتے ہیں اور 2 سال جاتے نہیں ہیں، ان کی عورتوں کی بھی غلطی نہیں ہے۔ آج کل وہ پہلا زمانہ نہیں ہے، حیا شرم اتنی نہیں رہی، کیوں نیٹ کا زمانہ ہے۔ دوسرا ہے کہ غیر مرد کو اپنے گھر میں مت گھساؤ، ہر بندے کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتی۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔